اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، جس کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام کے اندر میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ جاگ کر ہوش سے، جوش سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت و ارادت سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں آسمان کا خالق و مالک فرما رہا ہے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح پانا چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو اور معیشت کا دخول چاہتے ہو، تو آپ کو اس طرح کا مومن بننا ہوگا
کے مومن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. کون ہیں صحابہ؟ گوجرانوالہ کی سرزمین پہ ہر سال کارکنان عظمت صحابہ کانفرنس کا انعقاد کر کے گوجرانوالہ کے اندر صحابہ کی فضا کو بلند کرتے ہیں. جانتے ہو جن کی عظمت کے لیے، جن کی رفعت کے لیے، جن کی معرفت و بلندی کے لیے کارکنان عظمت صحابہ میدان عمل میں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی کانفرنس کے اندر میری جماعت کے علماء، خطباء، شرفاء، فضلاء، عمراء، زعماء اس حال سے صحابہ کی ایسی فضا بلند کریں گے کہ پاکستان کے کونے کونے سے انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا، اور ختم نبوت کے دیوانے میدان عمل میں ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. لگاؤ گے؟ یہ میں نے دسو عظمت شہبال روٹی بھی دیتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر بھوکے بولن گے کی؟ چلے کوئی بات نہیں. تکبیر! عظمت صحابہ! شان صحابہ! القاری علامہ ظہیر حضرت علامہ طارق محمود یزدانی. اور صحابہ کے دیوانوں، پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران خان کے نعروں سے تم ان کو بتاؤ یہ دیوانے صحابہ کی عظمت کے نعرے لگائیں گے، پاکستان میں عظمت صحابہ کا غلغلہ مچائیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرائیں گے. ڈرے ڈرے بیٹھے ہو؟ کو خوف ہے؟ کو خطرہ ہے؟ باہر فوج بندوقہ لے کے کھڑی ہے؟ اٹھو، اپنے اکابر کی تاریخ کو دیکھو. میرے اکابر نے کچ جانا گوارا کر لیا، مٹ جانا گوارا کر لیا، مر جانا گوارا کر لیا، صحابہ کی عظمت میں آ جانے دینا گوارا کرو گے؟ آج صحابہ پہ باتیں کرنے والوں، صحابہ کو دان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، سن لو، احسان الہی سعید کے اس روحانی فرزند کا پیغام سن لو. کائنات کے رب کی قسم ہے، علامہ ظہیر کی طرح کٹ جانا گوارا، صحابہ سے بے وفائی کرنا گوارا. اونچی کہو، صحابہ سے بے وفائی کرنا گوارا. آپ کی آواز اس حال سے باہر نہیں جا رہی. میں آپ کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں تک اور اسلام آباد کے ایوانوں سے لے کے ایران تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر جناب محمد کے صحابہ کے نعرے لگتے رہیں گے اور صحابہ کی عظمت کے جھنڈے بلند ہوتے رہیں گے. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کون ہے؟ آج مومنین بن سکتے ہیں، مسلمین بن سکتے ہیں،
آج مواحدین بھی بن سکتے ہیں، مجاہدین بھی بن سکتے ہیں، آج عابدین اور زاہدین بھی بن سکتے ہیں، آج صابرین اور شاکرین بن سکتے ہیں، آج خطیب بھی بن سکتے ہیں، ادیب بھی بن سکتے ہیں، حسیب بھی بن سکتے ہیں، لبیب بھی بن سکتے ہیں، لیکن آج کوئی صحابی بن سکتا؟ اونچی کہو، کوئی صحابی بن سکتا؟ کیوں؟ صحابی نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی روزے رکھنے سے نہیں بنتا، صحابی صدقات و خیرات سے نہیں بنتا، صحابی تسبیحیں پڑھنے سے نہیں بنتا، مجاہدہ کرنے سے نہیں بنتا، صحابی رٹے لگانے سے نہیں بنتا، ذکر و اذکار کرنے سے نہیں بنتا، عبادت و ریاضت سے نہیں بنتا۔ صحابی بنتا ہے تو ایمان کی حالت میں محمد کے چہرہ اقدس کو دیکھنے سے بنتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیسے؟ اور صحابہ کیوں نہ اتنے پیارے ہوتے؟ وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جس چہرے کے بارے میں حسان کو کہنا پڑا، اجمل من کلم ترکت عینی واحسن من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ تو حسان ہے، ابو ہریرہ کو بھی کہنا پڑا، ما رأیت شیئا احسن منہ، ما رأیت شیئا احسن منہ۔ میں نے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کے حسن کو بھی دیکھا ہے، میں نے چمکتے دھمکتے چاند اور سورج کو بھی دیکھا ہے، میں نے پہاڑوں پر سفید خیمے لگانے والی برف کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمین پہ اگنے والے سبزے کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے، میں نے نباتات کو بھی دیکھا ہے، جمادات کو بھی دیکھا ہے۔ ہائے، کیا پوچھتے ہو؟ کائنات کے امام کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رب نے اس جیسا کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء اہل حدیث۔ ایک اور بولا، برا بن عازب بھی بولے، کہ لم ارى شيئا احسن منه۔ جابر بھی بولے، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ یہ سارے اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں۔ ایک صاحب دل بھی بولا، اس نے کہا فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ اور پھر وہابی کو بھی جوش آیا، وہابی کو بھی کتنے ٹر گیا تو جوش، وہابی کو بھی لوگ تم پہ الزام لگاتے ہیں تم سوئے ہوئے ہو، غفلت کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ اہل حدیث کو جلا لاؤ، پھر اہل حدیث بھی بولو، او اہل حدیث کو گالی دینے والوں، او اہل حدیث کو برا کہنے والوں، او اہل حدیث پہ تنقید کرنے والوں، سن لو۔ ہمارا بابا بھی بولا، اس نے کہا روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی یہ سونے تے سجاوٹ، کسے مانے ہو جے سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق سی بنیا،
مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتا ہائے 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 یہ زمین پر فرش پر اپنی بولیاں بول رہے ہیں یہ فرش پر اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں کوئی کہتا ہے تلوار کی دھار سے زیادہ خوبصورت کوئی کہتا ہے چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی کہتا ہے جمادات نباتات انسانوں سے زیادہ خوبصورت جبریل کو بھی جوش آ گیا اس نے کہا تم نے دیکھا ہی کیا ہے میں جبریل سے پوچھو میں جبریل وہ ہوں جس نے اپنوں کو بھی دیکھا بیگانوں کو بھی دیکھا میں نے صفی اللہ کو بھی دیکھا صفی اللہ کی امت کو بھی دیکھا نجی اللہ کو بھی دیکھا نجی اللہ کی امت کو بھی دیکھا خلیل اللہ کو دیکھا خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا ذبی اللہ کو دیکھا ذبی اللہ کی امت کو بھی دیکھا روح اللہ کو دیکھا کلیم اللہ کو دیکھا اس کی امت کو دیکھا میں نے اپنوں بیگانوں کو دیکھا یاروں اغیاروں کو دیکھا سجنوں دشمنوں کو دیکھا چھوٹوں بڑوں کو دیکھا امیروں غریبوں کو دیکھا کالوں گوروں کو دیکھا اور میں نے مشرق والوں کو دیکھا مغرب والوں کو دیکھا شمال والوں کو دیکھا ہاں جنوب والوں کو دیکھا میں کائنات کے چپے چپے سے ہو کے آیا ہوں میں نے پوری کائنات میں محمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا میں نے ان جیسا میرے رب کی غیرت کو جلا لا گیا آسمان والے کی غیرت ہمیں گالیاں دیتا ہے اہل حدیث میں تبرہ کرتا ہے عرش والے کی غیرت کو جلا لایا اس نے کہا فرش والو تم بھی سن لو عرش والو تم بھی سن لو نوریو ناریو تم بھی سن لو ہاں ہاں شرق والو غرب والو شمال و جنوب والو عرب و عجم والو تم بھی سنو کیا باتیں کر رہے ہو اس جیسا نہیں دیکھا میں کائنات کا مالک ہوں مجھ سے پوچھو کہاں دیکھو گے میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں تمہیں دکھائی تو تب دے گا اگر میں نے اس جیسا اس پیغمبر کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں اونچی کہو کیا کہتے ہیں اور سارے بول کے کہو کیا کہتے ہیں صحابی ہائے 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 پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی یہ چہرہ کیسا چہرہ ہے جس چہرے پر ابو بکر کی نگاہ پڑی تو صدیق بن گیا جس چہرے پر عمر کی نگاہ پڑی تو فاروق بن گیا جس چہرے پر عثمان کی نگاہ پڑی ذوالنورین بن گیا علی کی نگاہ پڑی تو حیدر کرار بن گیا معاویہ کی نگاہ پڑی تو کاتب وحی بن گیا اور اس چہرے کے کیا کہنے عبداللہ ابن عباس کی نگاہ پڑی تو مفسر قرآن بن گیا ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی تو محدث زمان بن گیا اس کے کیا کہنے تمہیں کیا بتاؤں کیا سناؤں اور اس پر اگر حنظلہ کی نگاہ پڑی تو غسیل الملائکہ بن گیا حمزہ کی نگاہ پڑی تو سید الشہداء بن گیا خالد ابن ولید کی نگاہ پڑی تو سیف اللہ بن گیا ابو عبیدہ کی نگاہ پڑی امین امت بن گیا حسنین کی نگاہ پڑی جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے کیا پوچھتے ہو حبشے سے آنے والے کالے سے رنگ کے غلام بلال کی نگاہ پڑی ساری کائنات کا سردار بن گیا تمہیں کیا معلوم ہے اس کی عظمت اور رفعت کے تمہیں کیا پتہ ہے اور آج باتیں کرتے ہو صحابہ بھی آج تان و تشنیع کرتے ہو نبی کے دیوانوں کو اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا وہاں علماء بھی جائیں گے فقہا بھی جائیں گے
وہاں امام بھی جائیں گے، مقتدی بھی جائیں گے، وہاں سارے جائیں گے۔ رب پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی عالم اپنا علم پیش کرے گا، کوئی ہاں اپنی تفسیر، کوئی مفسر اپنی تفسیر پیش کرے گا، کوئی محدث اپنی احادیث پیش کرے گا، کوئی مفکر اپنی تحقیق پیش کرے گا، اور کوئی حفاظ اپنا حفظ پیش کریں گے، قراء اپنی قرات پیش کریں گے، فقہا اپنی فقاہت پیش کریں گے۔ کیا پوچھتے ہو؟ اولیاء اپنی ولایت پیش کریں گے۔ سامنے بلال بھی کھڑا ہے، عمار بھی کھڑا ہے، یاسر بھی کھڑا ہے، ہائے ہائے صہیب بھی کھڑا ہے، سلمان بھی کھڑا ہے، اور تم کیا لے کے آئے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان سے ایک اضافی چیز ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ کیا لے کے آئے ہو؟ تیرے نبی کے چہرے کا دیدار لے کے آئے ہیں، تیرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت والا عمل لے کے آئے ہیں۔ کہا تمہارے بارے میں تو میں نے دنیا میں کہہ دیا، لا تمس النار مسلمن رانی، جاؤ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، میں نے ان پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ اور صحابہ کرام کی عظمت کیا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے عظمت تو ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا۔ اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا۔ تجھے کس بے وقوف نے یہ کہہ دیا ہے؟ ہم نبی کے اہل بیت کا آج بھی احترام کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے۔ کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح۔ کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمیں یہ اصول اور ضابطہ قرآن نے دیا ہے۔ دیکھو صحابہ نے کس طرح اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ امام ذہبی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اٹھاؤ، دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اونچی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرد عورت کا نماز جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب واپس ہوئے راستے میں ایک جگہ ابو ہریرہ نے دیکھا نبی کا نواسہ حسین بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، قریب آیا، حسین کو سلام کیا، پاس بیٹھ گئے۔ باتیں کرتے کرتے ابو ہریرہ کی نگاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاؤں پہ پڑی۔ کیا دیکھا؟ حسین کے پاؤں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ کیا کیا؟ ذرا اس سے بڑا ادب دکھا تو صحیح، بزرگ بھی ہے، 5374 حدیثوں کا راوی بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، حسین سے بڑا بھی ہے، تو کہتا ہے ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا؟ یہ دیکھ ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاؤں پر مٹی پڑی ہوئی دیکھی۔ کیا کیا؟ فجعل ابو ہریرہ ينفذ التراب عن قدميه بطرف ثوبه۔ ابو ہریرہ نے اپنا رومال کندھے سے اتارا، اپنا رومال اتار کے حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے۔ فقال الحسین یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا۔ یہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، آپ نبی پاک
آپ کے صحابی ہیں، آپ بڑی شان عظمت کے مالک ہیں، آپ بڑی رفعت معرفت اور بلندی کے مالک ہیں، آپ یہ نہ کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ نے کہا حسین جس طرح تو میرے مقام سے واقف ہے اس طرح میں تیرے مقام سے بھی واقف ہوں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے آقا جناب محمد منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، وہ نبی جس نے خطبے میں تنکا توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، وہ پیغمبر اور جس نے کبھی کسی کو اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ جب مسجد میں آتے محبوب آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آیا کرتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کائنات کا امام نماز پڑھا رہا تھا، کائنات کا امام سجدے میں پڑا ہوا تھا، حسنین کریمین نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتے، ہائے ہماری طرح پکڑ کے غصے سے کھینچ کے نیچے نہیں پھینکتے۔ ابو ہریرہ تو نے دنیا کو کیا بتایا؟ فرمایا ہم نے دیکھا جب آپ نبی کی پشت پہ سوار ہوتے آمینہ کا لال سجدہ ہی لمبا کر لیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ہم نے سنا ہمارے آقا نے آپ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے میں تیرے مقام سے واقف ہوں، تیرے مرتبے سے واقف ہوں، تیری عظمت سے واقف ہوں، تیری رفعت سے واقف ہوں، تیری معرفت سے واقف ہوں، تیری بلندی سے واقف ہوں۔ فقال ابو ہریرہ ہائے ہائے دعانی فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالم لحملوک علی رکابک۔ ہائے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور حسین جس طرح میں آپ کی عظمت سے رفعت سے آگاہ ہوں، جس طرح میں آپ کے مقام سے واقف ہوں، جس طرح میں آپ کی عزت و عظمت سے آگاہ ہوں، اگر دنیا والوں کو تیرے مقام کا پتہ چل جائے، تیری عظمت کا پتہ چل جائے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرے کبھی تیرے پاؤں زمین پہ لگنے ہی نہ دے۔ نعرہ تکبیر، شان حسنین کریم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہتا ہے یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ اونچی کہو کس نے؟ اہل بیت کا یہ احترام کس نے سکھایا ہے؟ تو گالیاں دیتا ہے صحابہ کو، ابھی نہیں سمجھ آئی؟ ابن عبد البر کی الاستیاب اٹھاؤ، ابن امام الذہبی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ، امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب اٹھاؤ، اور کنز العمال اٹھاؤ، تاریخ دمشق اٹھاؤ، ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کہتا ہے جی صحابہ کرتے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر عمر عثمان نہیں کرتے تھے۔ تجھے بتاؤ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی عظمت کا، ان کے ہاں اہل بیت کا احترام، یہ سواری پہ سوار ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں۔ دو تین روایتوں میں یہ دونوں ہیں عمر عثمان، ایک میں ابو بکر بھی ہیں، تینوں ہیں۔ سواری پہ سوار ہو کے مدینے سے باہر نکلے، ایک دم سواری کو روکو، نیچے اتر آئے۔ لوگ حیران ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ آپ نیچے کیوں اترے ہیں؟ عمر جی خیریت ہے؟ اب ذرا لکھو عمر ابن خطاب کا جواب، سینے کی تختیوں پہ لکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادھر دیکھو وہ سامنے نبی کا چچا عباس آ رہا ہے،
ان کے احترام میں سواری سے نیچے اتر آیا ہوں۔ تو کہتا ہے احترام نہیں کرتے تھے، اور اہل بیت کا احترام سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ اہل بیت کا احترام جاننا ہے تو صحابہ سے جانو۔ ان کو گالیاں دیتا ہے جن کے بارے میں آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب میں 750 آیات نازل کرتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا لیول کیا ہے؟ تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تیری شان و عظمت کیا ہے؟ تو صحابہ پہ بھونکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کارکنان عظمت صحابہ، رب محمد کی قسم ہے، اہل حدیث کا ہر فرق کٹ جائے گا۔ صحابہ کی عظمت پہ ایک لفظ بھی سننا گوارا، اونچی کہو گوارا نہیں کرے گا۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ تو صحیح، صحابہ ہے کون جو اہل بیت کی عظمت فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں؟ کون ہے صحابہ؟ قرآن کریم سے پوچھئے کہ چاول دے لیے تو انوبلا پوچھے، اونچی کہو پوچھے، پھر آپ نے بولنا ہے۔ بولو گے صحابہ کی عظمت پہ؟ بولو گے صحابہ کا نعرہ گونجے گا؟ پھر میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتلاؤ قد افلح المؤمنون کون ہے؟ نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں بولے آپ۔ قد افلح المؤمنون کون؟ اونچی بتاؤ، قد افلح المؤمنون کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کون؟ والذین هم عن اللغو معرضون کون؟ والذین هم للزکاة فاعلون کون؟ والذین هم لفروجهم حافظون کون؟ والذین هم لأمانتهم وعدهم راعون کون؟ والذین هم على صلواتهم يحافظون کون؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون کون؟ والذین معه کون؟ اشداء علی الکفار کون؟ رحماء بینہم کون؟ تراہم رکعا سجدا کون؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون؟ ذرا مجھے بول کے بتاؤ، کنتم خیر امت اخرجت للناس کون؟ مجھے بول کے بتا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کون؟ شہداء علی الناس کون؟ مجھے بتا، لہم مغفرۃ واجر عظیم کون؟ مجھے بتا بول کے، والسابقون الاولون کون؟ مجھے بتا، عدلہم جنات کون؟ مجھے بتا، کلم وعد اللہ الحسنی کون؟ مجھے بول کے بتا، میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، اولئک هم الوارثون کون؟ اولئک هم المقربون کون؟ اولئک هم الصادقون کون؟ اولئک هم الراشدون کون؟ اولئک هم الفائزون کون؟ مجھے بول کے بتا، اولئک هم المهتدون کون؟ اولئک هم المفلحون کون؟ اور یوں ہی بولتے جاؤ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، گلی گلی کہتا ہوں، ہم محمد کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بولے گا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، نبی کے صحابہ سے کرتے ہو؟ عقیدے کی بات بھی کر جاؤں، ہم محبت کرتے ہیں صحابہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں، ان کی صداقت و عدالت کی وجہ سے نہیں، ان کی سہانت و فطانت کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کی سخاوت و شرافت کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کی انابت و قناعت کی وجہ سے نہیں، عبادت و ریاست کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے نہیں، ان کی خشیت کی وجہ سے نہیں، ان کی صحابیت کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، ہم محبت کرتے ہیں اپنے آقا جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔
اونچی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کرتے ہو محبت؟ پھر میں بولنے لگا ہوں، آپ کی آواز گجرانوالہ کے در و دیوار میں گونجنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے صحابہ کے دیوانے آئے ہیں، پروانے آئے ہیں، مستانے آئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے گجرانوالیوں کو پتہ چل جائے یہ دیوانے یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کا للدلا مچا کے چھوڑیں گے، قرآن و سنت کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ لہراؤ گے؟ ہمارا پیار نہیں سارے بول کے جو پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار، ہماری الفت، ہماری چاہت، ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری طلب، ہماری آن، ہماری شان، ہماری پہچان، آئے آقا کے یار، ولیوں کے سردار، شاہوں کے سلطان، نبی کے شاہکار، اونچی بول کے بتاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے شاہوں کے سلطان، وارث قرآن، رحمت کی کان، اے آقا کے دربار، آقا پہ قربان، اونچی بول کے بتاؤ آقا پہ قربان، اے ہم سب کی جند جان۔ پھر مجھے کہنے دو اور نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں اور نبی کے صحابہ کو برا کہنے والوں، سن لو یہ پیغام گھر گھر پہنچا دو، تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا تو اوتھے بھی رونا، تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جُتی دوارا، جے اونا دے سینے چ ایمان کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر دنیا تے مسلمان کوئی نہیں۔